اجڑے ہوئے شہر۔ یہ کہانی ہے ایک طوطا طوطی کی جو ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے اور چنانچہ انہوں نے شادی کر لی، اور شادی کے بعد ایک نوبہاتا جوڑے کی طرح انہوں نے ہنی مون پہ جانے کی ٹھانی، اور یوں انہوں نے اپنے ہنی مون کا آغاز کیا۔ وہ مختلف شہروں سے، مختلف خوبصورت وادیوں سے، نہروں سے، سرسبز شاداب علاقوں سے ہوتے ہوئے ایک شہر سے گزرے جو اوپر سے بڑا ہی اجڑا ہوا اور ویران معلوم دے رہا تھا۔ تھوڑے نیچے آئے تو انہیں پتا چلا کہ یہ تو الوؤں کا شہر ہے۔ طوطے نے اترتے ہی کہا، ایک ٹھنڈی سانس بھرتے ہوئے، کہ الوؤں نے شہر کو اجاڑ دیا۔ ان کو پتا نہیں تھا کہ ایک الو ان کی بات سن رہا ہے۔ اس نے ان کی بات بڑے غور سے سنی اور ان کو بڑے ادب کے ساتھ سلام کیا اور اپنا تعارف کرایا کہ میں ان الوؤں کا سردار ہوں، اور کیونکہ آپ لوگ نیو بہاتا جوڑے ہیں تو آپ کے لیے ہم نے ہنی مون منانے آئے ہیں، تو ہم نے آپ کے لیے یہاں پہ انتظام کیا ہے۔ آپ جب تک چاہیں یہاں رہیں، آپ ہمارے مہمان ہوں گے۔ آپ جو چاہے کھائیں، جہاں چاہیں رہیں، آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہوگی۔ اور انہوں نے ان کا بڑا خیال رکھا۔ یوں کوئی 8-10 دن گزرنے کے بعد یہ جوڑا خوشی خوشی جانے کے لیے سردار کے پاس گیا اور اڑنے کی اجازت مانگی۔ سردار نے مسکرا کے کہا کہ طوطے صاحب، آپ جانا چاہیں تو جائیں، لیکن اب طوطی ہماری امان میں رہے گی۔ یہ سننا تھا کہ طوطا پریشان ہو گیا۔ اس نے کہا، جناب، آپ کی جنس اور ہماری جنس اور ہے، آپ یہ بڑا ظلم کریں گے اگر میری طوطی کو رکھ لیں گے۔ الو کے سردار نے کہا، صاحب میں نے فیصلہ دے دیا، اب آپ اکیلے جانا چاہیں تو آپ کی خوشی، اور یہاں رہنا چاہیں تو آپ کی مرضی، لیکن طوطی اب میرے پاس رہے گی۔ یہ سننا تھا کہ الو کے اس شہر میں طوطا بڑا سٹپٹایا۔ اس نے باقی لوگوں سے التجا کی کہ خدا کے واسطے میری سفارش کرو تاکہ میری طوطی مجھے مل جائے۔ سب نے کہا کہ بھئی اگر سردار کا یہ فیصلہ ہے تو ہم مجبور ہیں۔ ہاں، البتہ اس شہر میں ایک منصف ہے، وہ جو یہاں کا چیف جسٹس کہلاتا ہے، تم چاہو تو اس سے مل لو، شاید وہ تمہاری مدد کرے۔ یہ سننا تھا، طوطا الٹے پیروں چیف جسٹس کے دربار میں حاضر ہوا اور پوری اپنی روداد سنائی۔ منصف صاحب نے بڑے غور سے اس کی بات سنی، لیکن آخر میں فیصلہ سردار کے حق میں دے دیا اور کہا، جناب، آپ اکیلے جانا چاہیں تو جائیں، طوطی اب سردار کے پاس ہی رہے گی۔ یہ سننا تھا کہ طوطا بہت رویا، بہت رویا، آنسوؤں سے بھری آنکھوں سے دوبارہ اپنی طوطی سے ملنے گیا اور آخری دفعہ پھر التجا کی کہ مجھے جانے کی اجازت دی جائے تاکہ طوطی میرے ساتھ چلی جائے، لیکن سردار نہ مانا۔ ابھی طوطا اڑنے کی تیاری ہی کر رہا تھا کہ سردار نے اس کو اپنے پاس دوبارہ بلایا اور کہا، لو میاں، اس طوطی کو لے جاؤ۔ یہ سننا تھا کہ وہ تعجب سے حیران ہوا اور کہنے لگا کہ جناب، اگر آپ کو اسی طرح میرے ساتھ اس کو بھیجنا تھا تو یہ سب ڈرامہ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ تو سردار بولا کہ جب تم اس ہمارے شہر میں اتر رہے تھے تو تم نے کہا تھا کہ اس شہر کو الوؤں نے ویران کر دیا، تو میاں یہ سنو، اس شہر کو الوؤں نے نہیں، منصفوں نے ویران کر دیا۔
ان منصفوں نے، ان ججوں نے جو صحیح فیصلے نہیں دیا کرتے، جس کا اندازہ تمہیں بھی بخوبی ہو گیا تھا۔ اس لیے شہر کو الوؤں نے نہیں، ججوں نے، منصفوں نے غلط فیصلے کر کے ویران کیا ہے۔ اگر آپ غور کریں تو ہمارے ملک میں جو آج ویرانی ہے، ہمارے ملک میں جو پریشانیاں ہیں، وہ ہمارے منصفوں کے غلط فیصلوں کی وجہ سے ہے۔ کاش یہ فیصلے صحیح کر سکتے، کاش یہ فیصلے صحیح کرے۔